انتہائی صالحہ، پارسا، نیک اور متقیہ خاتون کے ایصال ثواب کی تقریب میں ہم سب حاضر ہیں۔ میں سب سے پہلے محترم جناب ڈاکٹر غلام اویس قرنی صاحب، برادر گرامی حضرت خطیب اہل سنت علامہ قاضی غلام ابو بکر صاحب، اور جناب پروفیسر حسین احمد صاحب، اور انتہائی دینی اور دنیاوی مختلف شعبجات میں انتہائی محرک اور متحرک فاضل نوجوان علامہ پروفیسر عون محمد سعیدی صاحب، علامہ مفتی محمد کاشف صاحب، اور مرحومہ مغفورہ کے تمام متعلقین لواحقین پسماندگان سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے دعا گو ہیں، سب مل کر دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان حضرات کو اس ثانیہ فاجعہ کے برداشت کرنے کی ہمت عطا فرمائے، اس پر صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ دعائے کلمات کے بعد اس موقع کی مناسبت سے میں نے چند معروضات پیش کرنی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ محفل ہے جس کو ہم کہتے ہیں قل خانی، سوہین، تیجا، مختلف اس کے نام ہیں۔ میں صرف اسی کی بات نہیں کروں گا، جامع بات ہو جائے۔ اس طرح کی دیگر جو تقریبات ہیں ہمارے مسلک میں معمول ہیں، جمعرات میں ختم شریف، 7ویں کا ختم، 10ویں کا، 20ویں کا، چہلم کا، پھر سال کے بعد سالیانہ برسی، اور ریاستی زبان کے مطابق وریدہ، اور بزرگوں سے نسبت ہو تو عرس مبارک، حضور غوث اعظم کی نسبت سے 11ویں شریف، اور امام اہل بیت حضرت امام جعفر صادق کے کنڈے۔ یہ جتنے تقریبات ہیں ان سب کا جو مقصد ہے وہ ہے ایصال ثواب۔ تو چونکہ موقع ہے لہذا میں اسی عنوان سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ کچھ مسائل اور کچھ معمولات ہر دور میں اہل سنت و جماعت کا شعار شمار ہوتے ہیں۔ شعار کا مطلب ہوتا ہے خصوصی نشان اور خصوصی علامت، اور خصوصی نشان اور خصوصی علامت کا مزید مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والا جب اس کو دیکھے یا اس حوالے سے کچھ سنے، اسے یہ نہ پوچھنا پڑے یہ کس مسلک کی تقریب ہے، بلکہ دیکھنے والا سمجھ جائے کہ کس مسلک کی یہ محفل ہے، کون سے مسلک والے یہ محفل کر رہے ہیں۔ تو ان معمولات و مسائل میں ایک مسئلہ میلاد شریف، یہ سنی مسلک کا شعار ہے۔ اسی طرح بزرگان دین کے آراء سے مبارکہ یہ بھی سنی مسلک کا شعار ہے۔ فوت شدہ مسلمانوں کے لیے ایصال ثواب کرنا، ختم درود پڑھنا، یہ بھی اہل سنت و جماعت کی علامتی پہچان ہے۔ اس حوالے سے جو بات میں نوٹ کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شعار لباس میں ہو، ثقافت میں ہو، اس کو چھوڑنا بھی معیوب ہوتا ہے۔
تو جو چیز مسلک عقیدہ اور ایمان کا شعار ہو اس کو چھوڑنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ تہیہ فرما دیں کہ کچھ ہو جائے ہم میلاد شریف ضرور کریں گے، عرس مبارک ضرور کریں گے۔ دنیا کی کوئی ہستی ہمیں جنازے کے بعد دعا مانگنے سے نہیں روک سکتی، ختم درود سے کبھی نہیں روکیں گے۔ اگلی بات سماعت فرمائیں اس عنوان کے مطابق۔ یہ ایصال ثواب کا جو مسئلہ ہے، ایصال ثواب کا پہلے معنی سمجھنا چاہیے، اس کے بعد میں چند جملے اسی پر عرض کروں گا۔ ایصال اس کا معنی ہوتا ہے پہنچانا۔ ثواب کا جو لفظ ہے آپ حضرات بولتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اعلان بھی سنتے ہیں ثواب دارین حاصل کریں، تو لفظ ثواب تو ہر بندہ سمجھتا ہے۔ تو ایصال ثواب کا مطلب ہوگا نیکیاں کر کے ان کا ثواب کسی کو بھیجنا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب کوئی ایصال کرے تو آگے وصول بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو میں کہتا ہوں علامہ مغفور صاحب جہاں تشریف فرمائے، میلسی سے تشریف لائے، آر وہن سے، مجھے بلند پور ایک دفعہ لے گئے تھے، وہاں پہ پرچی آ گئی تھی اسی جیسے مسائل کے حوالے سے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں، اور آگے یہ لکھا تھا کتاب کی ضرورت نہیں، بلکہ ایسا جملہ ہو جو مجھے سمجھ میں آ جائے، مجھے کسی حوالے کی ضرورت نہیں۔ اس نے یہ بھی ساتھ کہا، اور میں نے کہا پھر تو بڑی اچھی بات ہے، ٹائم بھی بچ گیا اور کتابوں کے تلاش کرنے سے بھی بچ گئے۔ تو میں نے فوراً اور فی البدی اور برجستہ عرض کیا غزالی زماں کے جوڑوں کے صدقے میں نے کہا جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز ہے، جائز ہے، مجھے اللہ کی قسم جائز ہے۔ اور میں نے کہا پھر سنو، جنازے کے بعد دعا مانگنا ناجائز ہے، ناجائز ہے، مجھے رب کعبہ کی قسم بالکل ناجائز ہے۔ پریشان ہو گئی ساری جماعت، جیسے آپ بھی پریشان ہو گئے۔ ایک بندہ کہنے لگا 1 منٹ میں 2 فتوے کیسے چلیں گے؟ میں نے کہا 2 فتوے نہیں ہیں، مرنے والوں کی 2 قسمیں ہیں۔ میں نے کہا کچھ وہ ہیں کہ جن کو کچھ نہیں پہنچتا، ان کے لیے ناجائز ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کو ہر نیکی کا ثواب پہنچتا ہے، ان کے لیے کل بھی جائز تھا، آج بھی جائز ہے، قیامت تک جائز ہے۔ مزید سنیے، آسان کرتا ہوں اس کو، لفظ تبدیل کر رہا ہوں، تبدیلی کا دور ہے۔ مرنے والا ہو نبی کا گستاخ تو کسی نیکی کا ثواب اسے کبھی نہیں پہنچتا، اور مرنے والا ہو نبی کا غلام، مدینے والے سے محبت رکھنے والا، تو ایصال ثواب سے اس کی قبر کو رنگ لگ جاتا ہے۔ لہذا میں نے کہا کہ آپ اس حوالے سے یہ بات بھی سمجھتے جائیں اور نتیجہ پورا نکالنا چاہیے، بات پوری ہونی چاہیے۔ جو کہتے ہیں دعا مانگو وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو کہتے ہیں نہ مانگو وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ مانگنے والے اپنوں کی بات کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور نہ مانگنے والے اپنوں کی بات کرتے ہیں۔ مجھے کیا پتا کس کو پیاس لگی ہے، کس کو بھوک لگی ہے، کس کو مصروفیت ہے، کس کو سر میں درد ہے، اپنی کیفیت ہر بندہ خود بتائے گا۔
تو جو کہتے ہیں پہنچتی ہے وہ بالکل صحیح کہتے ہیں، دعا بھی پہنچتی ہے، ثواب بھی پہنچتا ہے، اس لیے صحیح کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ ہے کہ ہم گنہگار تو ہو سکتے ہیں لیکن نبی کے غدار کبھی نہیں ہو سکتے، حضور کے وسیلے کی دیر ہے، خدا کی رحمت مغفرت انتظار کر رہی ہے۔ اور جو کہتے ہیں نہیں مانگنی اور مانگو بھی نہ، وہ یہ سمجھتے ہیں کرتوت تو کیا ہے گستاخی والا، معافی تو کبھی ملنی نہیں، خامخواہ ٹائم ضائع کیوں کرو۔ اب آئیے ایصال ثواب کے مسئلے پہ جناب۔ ثواب پہنچتا ہے پہنچتا ہے پہنچتا ہے، اللہ کی قسم پہنچتا ہے، نہیں پہنچتا نہیں پہنچتا، بالکل نہیں پہنچتا، اللہ کی قسم نہیں پہنچتا۔ اگر ہو نبی کا بے ادب کبھی نہیں پہنچتا، اور اگر ہو نبی کا غلام تو ہر نیکی کا ثواب اس کو پہنچتا بھی ہے، اس کو فائدہ بھی دیتا ہے۔ اس جملے کے بعد اب جو بات مزید میں آگے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہنچتا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، اس کی کوئی دلیل پیش کریں۔ میں نے کہا کہ بھی بات ایک طرف سے نہیں ہوتی، دونوں طرف سے چلے گی، اور نہیں پہنچتا تو پھر اس کی دلیل کیا ہے، اور نہ پہنچنے کی بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس عقلی دلائل بھی ہیں، نقلی دلائل بھی ہیں۔ میں نے کہا نقلی وہ اصطلاحی نہیں ہے، نقلی ہی ہیں۔ توجہ کی ضرورت ہے، میں پہلے اسی کو نمٹا لیتا ہوں، ان کی دلیل کو میں پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کی پوزیشن سمجھ لیں، پھر ہم اپنی بات کریں گے۔ کہتے ہیں عقل کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کا عمل دوسرے کو فائدہ نہ دے۔ آگے ساتھ یہ مثالیں بھی ملا دیتے ہیں۔ ایک آدمی کو بھوک لگی ہے، دوسرے سے کہتا ہے کھانا تو کھانے جا رہے ہو، میری طرف سے بھی کھا لینا، تو کیا وہ اس کی طرف سے کھا لے تو اس کو پہنچ جائے گا، اس کی بھوک جو ہے مٹ جائے گی؟ اور میں نے کہا واہ جو آیت پڑھی ہے آپ نے، یہ کیا مضمون آیت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا صحابہ کرام میں سے کسی کا ارشاد ہے، یا تابعین میں کے اقوال میں سے کسی کا قول ہے، ائمہ مجتہدین میں سے کسی کا فتویٰ ہے، فقہ مالکی کا مسئلہ ہے، یا شافعی کا ہے، حنبلی کا ہے، یا حنفی کا ہے، کسی کا نہیں تھا، ڈھگوسلا تھا، اس لیے چھوڑنا تھا، عوام کو پریشان کرنا تھا۔ یہ کوئی دلیل نہیں کہ ایک کھانا کھائے تو دوسرے کی طرف سے ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا تو پھر ثواب بھی نہیں پہنچتا۔ یہ برسبیل تنزل برسبیل تبرعا میں اس پر یہ عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے بھائی کہ کہتے ہیں عقل چاہتی ہے کہ ایک کا عمل دوسرے کو فائدہ نہ دے، آدمی کو وہی ملنا چاہیے جو وہ خود کر جائے۔ میں اس حوالے سے پہلے تو یہ عرض کروں گا، یہ بتائیے آپ جب نماز پڑھتے میری طرف توجہ کرنی چاہیے ذرا تھوڑی سی، اگر ایک کی طرف سے کوئی عمل دوسرے کو فائدہ نہیں دیتا، آپ جب پڑھتے ہیں نماز اور پڑھیں امام کے پیچھے، امام جب رکوع سے کھڑا ہوگا وہ کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ، باولپور میں یہی پڑھتے ہیں کچھ اور پڑھتے ہیں، اور چپ ہو گئے نا، سوچ میں پڑ گئے، مطلب میں نے کہا پتہ نہیں کوئی اور چیز پڑھتے ہوئے، کیا پڑھتے ہیں بولے؟ سمع اللہ لمن حمدہ۔ مقتدی کیا کہتا ہے؟ جی ربنا لک الحمد ولک الحمد، یا اللہم کا اضافہ بھی ثابت ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ مقتدی نے ربنا لک الحمد نہیں کہا، مقتدی نے سمع اللہ نہیں کہا، اس نے کہا ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد پر اکتفا کیا۔ سمع اللہ کس نے کہی؟ امام نے۔ تو بتائیے جب مقتدی نے سمع اللہ نہیں کہی تو اس کی نماز تو ناقص ہو گئی۔
کہتے نہیں جی یہ مقتدی کی طرف سے بھی ہو گئی. تو ابھی تو کہتے تھے کسی کی طرف سے کچھ ہوتا نہیں ہے. اچھا میں یہاں پر آپ حضرات کی اجازت سے یہ ایک بات نقطہ ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. بھئی مقتدی سمع اللہ لمن حمدہ کیوں نہیں کہتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ یہ رب کا کلام ہے. صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، قال اللہ علی لسان عبدہ سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اپنے محبوب کی زبان پر بولا، اپنے محبوب کی زبان پہ اس نے کلام کیا، تو یہ لفظ ادا ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ. تو اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سمع اللہ لمن حمدہ ہے، یہ ربنا لک الحمد آپ کہتے ہیں، سمع اللہ نہیں کہتے ہیں. سمع اللہ اللہ کا کلام ہے، تو یہ کلام جلی ہے یا خفی ہے؟ یہ وحی جلی ہے، یہ وحی خفی ہے. وحی جلی تو قرآن ہے جی، اور وحی خفی جو وہ حدیث ہے. یہ کلام مطلوب ہے یا غیر مطلوب؟ غیر مطلوب. قرآن کے درجے کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے. تو ایک مسئلہ سمجھ آ گیا کہ جہاں امام خدا کا کلام پڑھ رہا ہو، مقتدی کو اس کے پڑھنے کے پیچھے اجازت نہیں ہے. تو جب سامع اللہ کہنے کی ضرورت نہیں تو فاتحہ پڑھنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن پڑھنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ خیر میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا. آپ ذرا توجہ فرمائیں. کہتے ہیں ایک دوسرے کی طرف ایک کرے تو دوسرے کی طرف سے نہیں ہوتا، اور نہیں ہوتا تو یہ کیوں ہو گیا؟ مقتدی سے غلطی ہو جائے، امام کے پیچھے غلطی بھی ایسی ہو، سجدہ صاحب لازم آتا ہو جی، تو مقتدی پہ سجدہ صاحب ضروری ہے جی؟ جواب بالکل صحیح ہے جی. ہاں اگر مسبوق کو کچھ رکعتیں رہ گئی ہوں، اپنی غلطی کرے گا تو وہ چونکہ اب الگ ہو گیا ہے، لہذا وہ ذمہ دار ہے. لیکن جب تک امام کے پیچھے ہے، غلطی ایسی بھی کرے جو سجدہ صاحب کو لازم کرتی ہو، تو اس پر سجدہ صاحب لازم نہیں، وہ بوجھ اٹھا لے گا امام. ایسے تو تم تو کہتے تھے بھی کوئی کسی کا بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتا، اور یہ تو نماز کے اندر اٹھا رہا ہے. تو جب نماز کے اندر اٹھ سکتا ہے تو باہر کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ آئیے جی میں ایک بات مزید عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ایک کا عمل دوسرے کو فائدہ دیتا ہے. وہ مقروض کی نماز جنازہ حضور نے روک لی تھی، میں نہیں پڑھتا، مشہور حدیث ہے. اور ایک صحابی نے، ایک جلیل القدر جلیل الشان نے کھڑے ہو کر کہا تھا میں ذمہ داری لیتا ہوں اس کی، آپ نماز جنازہ پڑھیں. حضور نے پڑھی تھی کہ نہیں؟ تو اگر دوسرے کی طرف سے ادائیگی ہوتی نہیں ہے تو حضور فرماتے پرے ہٹ جاؤ، ختم ہی نہیں پہنچتا جی. تو قرضے کی ذمہ داری اٹھا رہے ہو. تو اگر ایک کا عمل دوسرے کو فائدہ نہیں دیتا تو یہ کیا ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ ایک کا عمل دوسرے کو فائدہ نہ دینا یہ دعوی غلط ہے. کہتے عقل کے خلاف ہے. میں نے کہا عقل ہو تو سمجھ میں آئے. ہاں یہ بات ہے اصل میں. اب جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے، بالفرض اگر خلاف عقل ہو بھی تو ہمیں ماننا پڑے گا جی. بعض اوقات ایسے امور ہوتے ہیں اللہ رسول کا فیصلہ ہوتے ہیں، عقل سے بالا تر ہوتے ہیں، امور تعبدیہ ہوتے ہیں، لیکن ان کا ماننا ضروری ہوتا ہے، بحث کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں. صلاۃ مطلقہ میں یعنی رکوع سجدے والی نماز میں اگر کوئی نمازی عاقل بالغ بلند آواز سے ہنس پڑے، کہا لگائے، تو شرعی مسئلہ کیا ہے کہ اس بندے کی نماز بھی ٹوٹ گئی، وضو بھی ٹوٹ گیا. اب سوال یہ ہے کہ نماز ٹوٹ گئی یہ تو ہے جی سمجھ آنے والی بات جی، کہ جو بلند آواز سے ہنسے گا، آہ 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 کرے گا، تو
تو حروف نکلیں گے، حروف مل کر کلمات بن جائیں گے، کلمات مل کر کلام بن جائے گا، اور کلام جو نماز سے باہر کا ہو وہ مفسد صلاۃ ہوتا ہے، نماز ختم ہو گئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وضو کیوں ٹوٹا؟ جی وضو تو ختم ہوتا ہے، وضو تو ہے طہارت، طہارت زائل ہوگی نجاست سے، اور ہنسنا جو ہے یہ نجاست تھوڑا ہے۔ اگر ہنسنا نجاست ہو تو پھر ہنستے ہوئے ہاتھ رکھے تو ہاتھ بھی پلید ہو جائے، کپڑا رکھے تو کپڑا بھی پلید ہو جائے۔ تو جب یہ نجاست ہے ہی نہیں تو وضو کیوں ٹوٹا؟ نماز کا ٹوٹنا تو سمجھ میں آتا ہے، وضو کا ٹوٹنا عقل سے بالاتر ہے۔ اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے، وہی شریعت کہتی ہے اگر نماز جنازہ میں ہنس پڑو نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ادھر ٹوٹتا ہے ادھر نہیں ٹوٹتا جی، ادھر نماز بھی ٹوٹ گئی ادھر وضو بھی ٹوٹ گیا، ادھر نماز تو ختم ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹا جی۔ نواقض وضو میں ہنسنے کا کوئی جوز ہی نہیں ہے کہ جو بندہ ہنس پڑے تو وضو ٹوٹ گیا اس کا۔ تو اب جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے، اگرچہ یہ بات سمجھ سے اوپر ہے، سمجھ نہیں آ رہی، عقل میں نہیں آ رہی کہ وضو کیوں ٹوٹا، لیکن ماننا پڑے گا اس وجہ سے کہ مدینے والے نے یہی فیصلہ کر دیا ہے۔ سبحان سرکار نے جب فیصلہ کر دیا اب مسلمان کا کام بحث کرنا نہیں، چون و چرا نہیں، اس لیے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت، بڑی سورت جس میں احکام کی کثرت ہے، سورہ بقرہ شریف۔ سورہ فاتحہ تو فاتحۃ الکتاب ہے نا، تو اصل میدان تو لگا ہے نا جو سمجھے کہ بقرہ شریف سے۔ تو جس طرح ایک نئی جگہ پہ جائے نا تو پہلے لکھا ہوتا ہے کہ بھئی رقیہ شناخت کرائیے، رقیہ شناخت کرائیے، تو قرآن نے پہلے تنبیہ فرمائی کہ آگے جو مضامین آ رہے ہیں ان کو ماننا کس کا کام ہے کس کا کام نہیں، شناخت کرا دی قرآن نے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، متقی اہل ایمان پارسا اور حقیقی پرہیزگار ہیں ہی وہی جو غیب پر ایمان رکھتے ہو۔ غیب کس کو کہتے ہیں جی؟ یہ مشہور ہے کہ جو نظر نہ آئے، لیکن یہ اس کی پوری تعریف نہیں ہے، یہ اس کا جز ہے جی۔ الخفی الذی لا یدرکہ الحس ولا یقتضیہ بداہۃ العقل، بیضاوی شریف درسی کتاب جی۔ غیب اس کو کہتے ہیں، اس پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں جو حواس خمسہ سے باہر ہو، اوپر ہو، رسائی سے اوپر ہو، اور جو ذہن اور عقل کی رسائی سے بھی اوپر ہو۔ ٹٹولنے کی قوت ٹٹولنے سے معلوم نہ ہو سکے، سننے کی قوت وہ سننے سے معلوم نہ ہو سکے، سنی نہ جا سکے، دیکھنے کی قوت وہ دیکھی بھی نہ جا سکے، سونگھنے کی قوت اس کو سونگھا بھی نہ جا سکے، چکھنے کی قوت اس کو چکھا بھی نہ چل سکے۔ یہ صحیح ہے یا غلط عقل فیصلہ کرتی ہے۔ غیب کیا ہوتا ہے عقل بھی اس تک نہ پہنچ سکے، اس کو کہتے ہیں غیب۔ تو اللہ فرماتا ہے مسلمان ہے ہی وہی، میرا نبی جب فیصلہ کر دے حواس میں آئے یا نہ آئے وہ بات، عقل اس تک پہنچے نہ پہنچے، مسلمان ہے ہی وہی جو فوری کہہ دے کلمہ جب آپ کا پڑا ہے تو بحث کی کیا ضرورت ہے؟ میں کل بھی مانتا تھا آج بھی مانتا۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، اگر بالفرض یہ خلاف عقل ہو بظاہر تو پھر بھی ماننا پڑے گا کیونکہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ میں ایک جملے کی اجازت لینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے جی کہ جو کہتے ہیں نا کہ بھئی کیے بغیر ثواب کا ملنا خلاف عقل ہے، تو میں کہتا ہوں ما بعد الموت کو چھوڑ دو، برزخ والی بحث چھوڑ دو، ثواب پہنچتا نہیں کہ پہنچتا۔ میں کہتا ہوں کہ جب یہاں ہم نیکی کرتے ہیں اس دنیا میں، نیکی ایک کرتے ہیں اور ثواب کتنا ملتا ہے جی؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اور بخاری شریف میں حدیث قدسی میں موجود ہے، یہ ابتدائی درجہ ہے، الی 700 ضعف الی اضعاف کثیرہ، یہ 700 گنا تک نیکی چلی جاتی ہے۔
کوئی ایک نیکی کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے 10 کا، کسی کو 20 کا، کسی کو 30 کا، کسی کو 100 کا، کسی کو 200 کا، کسی کو 700 کا۔ اور حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے الی اضعاف کثیرہ، کچھ وہ ہیں کہ جن کی نیکی کے گنوں کو کوئی شمار کر سکتا ہی نہیں۔ اگر تھوڑی سی توجہ فرمائے تو ایک مسئلہ اور بھی حل ہو گیا یہاں سے۔ 700 گنا تک نیکی بڑھتی ہے، اور پھر کیا فرمایا کہ الی ما لا نہایت اللہ۔ تو یہ ہو گئی دو قسمیں، توجہ کریں تو قسمیں اس لیے بن رہی ہے 700 گنا تک یہ حد ہے امت کے لیے، اور الی اضعاف کثیرہ یہ بیان ہے نبی کے لیے۔ لہذا کوئی کتنا ہی عابد و زاہد بن جائے نبی کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ لہذا تحذیر الناس اڑ گئی، تحذیر الناس اڑ گئی جی، اڑ کر کوڑے میں پڑ گئی۔ سیال یہ سمجھے کوئی پرواز کر گئی اوپر، کوڑے میں پڑ گئی۔ نبی سے کوئی بانٹ نہیں سکتا جتنا بھی وہ عمل میں بظاہر کی طرف بھی بڑا ہوا ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ جب نیکی ہم نے ایک کی تو ثواب اللہ نے ہمیں دیا 10 کا، 20 کا، 100 کا، 700 کا، یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں جی۔ جب نیکی ایک کی ہے تو ثواب ایک کا ہونا چاہیے نا، آگے جو ہے یہ تو کیے بغیر ہے۔ تو جو اللہ زندوں کو کیے بغیر دے سکتا ہے، وہ فوت شدہ مسلمان کو جو زیادہ قابل رحم ہے اس کو کیوں نہیں دے سکتا؟ ذرا کچھ تو لحاظ کرو۔ زندوں کو دیتا ہے تو مردوں کو بھی دیتا ہے۔ اب اس کو اگر یوں سمجھنا چاہے ایک آسان جملے میں تو جملہ یہ بنے گا، ایک ہوتا ہے عدل، ایک ہوتا ہے فضل۔ عدل کا تقاضا یہ ہے ایک نیکی کا ثواب، ایک اجر، ایک نیکی کا اجر ایک ہو، ثواب ایک ہو۔ لیکن فضل کا تقاضا یہ ہے بندہ کرے بھی نہ خدا اب خود دے دے۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ نہیں؟ ذالک فضل اللہ، سبحان اللہ، ذالک فضل اللہ یوتی ہے من یشاء۔ سبحان اللہ، فصاحت و بلاغت بھی دیکھیں، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے دے۔ تمہیں دینا چاہتا نہیں تم محروم رہو گے، احمد رضا کی جماعت کو دینا چاہتا ہے، یہ جھولیاں بھرتی رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ اب آپ یہ کہیں گے کبھی حضور کی امت پر بھی فضل ہے کہ نہیں؟ حضور پر تو ہے جی، حضور کے صدقے میں حضور کی امت پر بھی فضل ہے۔ ایک آیت کافی سمجھتا ہوں، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ حضور کو فرمایا إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ میرے محبوب آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دو، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، تیرے صدقے میں، مومن ہے تو تیرے صدقے میں ہے، تو معنی یہ ہوگا تیرے صدقے میں وہ بھی فضل کبیر کے مستحق ہیں۔ ادھر عظیم بولا، ادھر کبیر بولا، تاکہ پتہ چلے نبی اور ہوتا ہے، امتی اور ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے، ایک جملہ اور میں ان کا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تھی جی عقل کے خلاف ہے، تو عقل کے خلاف نہیں ہے، عقلی معیار کے مطابق ہے، کیونکہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ دوسرا جملہ سماعت فرمائیں، وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہے کہ ثواب نہیں پہنچتا، قرآن سے ثابت ہے، لو جی پڑھو جی قرآن ہم بھی سنیں۔ کہتے ہیں قرآن میں ہے لیس للانسان الا ما سعى، لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہ جو خود کر جائے۔ دیکھو جی اللہ نے فرما دیا انسان کو وہی ملے گا جو خود کر جائے، تو لہذا ختم دوسرے کرتے ہیں، تو مطلب یہ بنتا ہے کہ اس کو ختم کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ خود اس نے کیا ہی نہیں ہے۔
یہ ذرا پیچھے ذرا تقریر تو بند کریں. لیسا للانسان الا ما سعی. میں اس کا مختصر جواب پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ قرآن کی آیت کے الفاظ ہیں، ہمارا ایمان ہے. لیکن قرآن و حدیث کو پڑھ لینا کمال نہیں ہوتا، بلکہ سمجھ لینا کمال ہوتا ہے. سب نے سمجھا ہوتا تو یہ گروپ بندیاں نہ ہوتی. کسی نے پڑھا ہے، کسی نے سمجھا ہے. اسی لیے قرآن نے پہلے تنبیہ کی تھی یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا. آیت ضرور موجود ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ختم درود نہیں پہنچتا. ختم درود کے مسئلے سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے. تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. پہلی بات میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، حفاظ کرام کا ماشاءاللہ صالح خاتون کی دعا کی تقریب ہے تو کثرت ہے، بہتات ہے یہاں پہ. حفاظ کرام یہ بتائیں کہ لیس للانسان الا ما سعی. آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے یا کچھ لفظ پہلے بھی ہیں؟ جی ذرا گواہی دیں تھوڑی سی، میں اکیلا تو نہ رہ جاؤں نا. معلوم ہے کہ انہوں نے پوری نہیں پڑھی، تو میں ان سے پوچھتا ہوں ادھوری کیوں پڑھی، پوری کیوں نہیں پڑھی، لفظ کیوں چھوڑ دیے ہیں؟ دال میں کچھ کالا کالا تھا، اس لیے جو ہے پوری آیت نہیں پڑھی. اور جب آیت پوری نہ پڑھے، حدیث پوری نہ پڑھے، مطلب کیا سے کچھ بن جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے. دیکھیں میں چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا، قرآن میں موجود ہے وَلَا تَنْكِحُوا. سبحان اللہ، مدنی سورت ہے، سورت النساء. ہاں وَلَا تَنْكِحُوا ہے بھی یا ایھا الذین آمنوا پیچھے ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے ایمان والے ہو تو نکاح نہ کیا کرو. لو جی اب توبہ کر لو گے، مطلب سمجھو گے. جو کیا ہے اس سے بھی توبہ کرنی پڑے گی جی، آئندہ عہد کرنا پڑے گا. لیکن میں کہتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں. آیت کا ایک حصہ پڑھا، دوسرا نہیں پڑھا. خدا نے اگر یہ نکاح پہ پابندی لگانی تھی تو حضرت آدم علیہ السلام کو ادھر بھیجا ہے کیوں؟ وہ تو چرچے دیکھنا چاہتا تھا جی. بھیجا ہی اس لیے کہ ان کی نسل زمین پہ پھیلے. تو اللہ یہ نہیں فرماتا نکاح ممنوع ہے مطلقاً، بلکہ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ. جن خواتین سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح نہ کرو. اگر آگے چھوڑ دو تو مطلب غلط ہو جائے گا، پیچھے چھوڑ دو تو مطلب غلط ہو جائے گا. لیکن لوگ ہوتے ہیں عادی ایسا کرنے کے. اللہ بان الحفیظ. آیت ذرا پوری پڑھیں پھر مطلب واضح ہوگا. آیت لیسا سے شروع نہیں ہوتی جی، اور یہ کہتے ہیں ختم درود کے خلاف ہے. اور یہ جو زراعت والے اپنے دفتروں پہ لکھ دیتے ہیں وہ زراعت میں کیسے پہنچ گئی؟ لیسا للانسان الا ما سعی، دب کے وہات رجتے کھا، وہ لکھ دیتے ہیں آیت کے نیچے، اسی آیت کے نیچے. اور زراعت والے زراعت پہ فٹ کرتے ہیں، یہ ختم درود پہ فٹ کرتا ہے. اب آئیے میں کس پہ فٹ کرنا چاہتا ہوں؟ میں وہاں فٹ کروں گا جہاں فٹ ہوگی. ہم ظلم کرنے کے قائل نہیں جی، بغیر محل کسی چیز کو رکھنے کے عادی نہیں. آئیے لیسا سے پہلے دو حرف ہیں، وہ ہے وَأَن. وَأَن پوری آیت ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. وہ حرف عطف ہے، عطف جملوں کو جوڑتا ہے جی. حرف عطف جملوں کے تعلق بناتا ہے کہ اس کا تعلق پچھلے جملے سے ہے. اور ان موصول حرفی ہے، یہ انا سے مخفف ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پچھلے مضمون سے اس کا تعلق ہے. تعلق جب تو نے توڑ دیا مطلب تو بگڑنا تھا جی. اب آئیے پورا پڑھیں تو پھر مطلب واضح ہوگا. پورا مضمون یہ ہے، اللہ تعالیٰ پیچھے ایک بات فرما رہا ہے ایک کافر کی. کافر نے کہا تھا عذاب آ گیا تو میرے بیٹے بہت ہیں، ان کو پیش کر دوں گا، بہت دولت ہے میرے پاس، وہ میں فدیہ دے دوں گا، بچ جاؤں گا اس سے. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ مضمون اتارا. پیچھے چل رہا ہے مضمون ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ وإبراہیم الذی وفى
نعت کا شعر ہوتا دوڑا ہوتا تو آپ لوٹ پوٹ ہوتے. یہ مدینے والے کے کلام اترنے والا کلام ہے. اس وقت بھی تو کوئی حق بنتا ہے کوئی. ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراہیم الذی وفى اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى وان لیس للانسان الا ما سعى. سبحان اللہ. اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے، میں یعنی اب ترجمہ کروں تشریح کروں اس کی تفسیر میں جاؤں تو ٹائم لگے گا. میں خلاصہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو اس کا لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اس بے ایمان کو کیا کسی نے آج تک اس کو خبر نہیں پہنچی کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ صرف میں نے اپنے محبوب کے حوالے سے نہیں بیان کیا بلکہ اپنے خلیل کی کتابوں میں بھی ایسے ہی اس کو بیان کیا تھا اور اپنے کلیم کی کتابوں کے اندر بھی اس کو ایسے ہی میں نے اتارا تھا. یعنی پہلی شریعتوں سے یہ مسئلہ ہے. اچھا کیا مسئلہ جی؟ اللہ تازر وازرۃ وزر اخرى وان لیس للانسان الا ما سعى. وزر سے مراد ہے کفر. ویسے وزر کا معنی ہوتا ہے بوجھ، اس سے مراد ہے کفر. تو لہذا کفر کے مقابلے میں ہوتا ہے ایمان. لیس للانسان الا ما سعى، تو یہ سعی ہوگی سعی ایمان کی. سبحان اللہ. بے شک. پہلی آیت میں کفر کا بیان، دوسری آیت میں ایمان کا بیان. تو اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے قیامت کے دن کسی کافر کا کفر دوسرے مسلمان کو نقصان نہیں دے گا. اسی طرح یہ پہلو بھی سمجھو کسی مسلمان کا ایمان کسی کافر کو فائدہ نہیں دے گا اگرچہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہو. یہ تو مسئلہ ہی کفر و ایمان کا ہے. آپ نے فٹ کر دیا ختم درود پہ جی. کفر و ایمان کا مسئلہ ہے. تو لہذا الحمدللہ جس جماعت کو خدا نے قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرمائی وہ اہل سنت و جماعت ہے. میں برسبیل تنزل ایک جواب پیش کرتا ہوں جی. برسبیل تنزل رعایت کرنا. اور یہاں پہلوان بہت ہیں بہاولپور میں. تو ایک پہلوان جب پھسل جائے تو وہ کہتا ہے میں پھسلنے والا تو نہیں تھا بس میں کھڑا ہم تے تلک پیا جی مجھے باری دی جائے. دوسرا پہلوان پھر اس کو نیچے پٹخ دیتا ہے. وہ کہتا ہے اب بھی میں غفلت میں تھا مجھے ایک اور موقع دیا جائے. تیسری بار بھی گر جائے اور ضد کو نہ چھوڑے تو جیتا ہوا پہلوان کہتا ہے میں تے کو بیٹھی چیل دیندا میں کو ڈھا لکھا. اب مولانا علم صاحب سرائکی بھی لا رہے تھے. میں نے کہا چلو مجھے بھی آتی ہے میں بھی ذرا ایک دو جملے بھی لا دیں. بیٹھی چیل کیا ہوتی ہے؟ یعنی میں بیٹھ جاتا ہوں بیٹھے ہو کو گراؤ. کھڑے ہو کو گرانا ذرا مشکل ہوتا ہے بیٹھے ہو گرا دو. تو میں نے نہ پہ بیٹھی چیل. مسئلے کے میدان میں اگر بالفرض یہ ختم درود کا مسئلہ ہو ان آیتوں میں ایک منٹ کے لیے تسلیم ہم کر لیں تو پھر بھی ہمیں تو بارے کھاتا ہے ان کو بارے نہیں کھائے گا. کیسے؟ توجہ کی ضرورت ہے. وہ اس طرح سے بن جائے گا کہ اللہ فرماتا ہے یہ مسئلہ پہلی شریعتوں کا ہے جی. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہوتے ہیں کہلاتے ہیں وہ ہوتے ہیں یہودی. تو یہ تو مسئلہ مسلمان کا ہے ہی نہیں یہ تو یہودیوں کا مسئلہ ہے. ہم نے کب کہا یہودیوں کے لیے ختم پڑھو؟ ہم نے کہا ختم پڑھو نبی کے غلام کے لیے. یہودی کو نہیں پہنچتا نبی کے غلام کو پہنچتا. سبحان اللہ. سبحان مزے کی بات سناتا ہوں. کافی عرصہ پہلے ایک مولانا تشریف لاتے تھے ملتان سے. بڑی دھواں دھار تقریر ہے. ربیہ خان میں بھی آئے تھے ایک دفعہ. وہ ختم درود کو بڑا نشانہ بناتے تھے. ایک دفعہ وہاں آئے تو انہوں نے بڑی لچھے دار تقریر کی. اب وہ آن جہانی ہیں جی. میں مرحوم نہیں کہہ رہا مغفور نہیں کہہ رہا. آن جہانی جو کچھ ہو رہا ہے جی لہو ما یستحق علیہ ما یستحق. اچھا خیر
اس سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ بھائی یہ ختم درود پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ اس نے کہا کیسے پہنچتا ہے، عقل تسلیم نہیں کرتی۔ بابا اگر یہ بیل مرا ہوا ہو، گدھے کا نام بھی اس نے لیا، وہ مرا پڑا ہو، گھاس اس کے سامنے رکھیں تو وہ کھائے گا؟ لوگ کہتے بالکل نہیں کھائے گا۔ تو کہتے مرا ہوا جانور جب گھاس نہیں کھا سکتا تو ان بریلویوں کو ختم کیسے پہنچتا ہوگا؟ نعرے لگ گئے جی، زندہ باد کے نعرے، جیت گئے، سبحان اللہ۔ یعنی جماعت نے جو ہے نا وہ ان کو چڑھا دیا اوپر۔ لوگ میرے پاس ہے، کہتے ہیں یہ دلیل پیش کرو۔ میں نے کہا دلیل ہوتی تو آیت ہوتی نا، کسی آیت کا نہ ترجمہ ہے، نہ حدیث کا ترجمہ ہے، نہ سلف صالحین میں سے کسی کے قول کا یہ ترجمہ ہے، یہ تو ڈھگوسلا اس نے پیش کیا۔ لیکن میں اسی پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس ٹائم بھی میں نے عرض کر دیا، میں آپ کے نشاط طبع کے لیے میں اس کو دوہرا دیتا ہوں۔ میں نے کہا تھا دیکھو بھائی، اب بھی عرض کرتا ہوں، ہم کیا کہتے ہیں، ختم کی چیز پہنچتی ہے یا ثواب پہنچتا ہے؟ ہمت کرو، اگر چیز پہنچتی ہوتی تو ہم دیگیں پکا کر قبرستان میں دفن کرتے، پراٹھے پکا کر قبر کے اندر دفن کرتے، یہ فلاں کو ملے فلاں کو ملے، آگے فرشتے اٹھا کر لے جائیں گے۔ ہم یوں کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں جی؟ ہم کہتے ہیں ثواب پہنچتا ہے، چیز یہاں کھاتے ہیں، ثواب۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں پیدا فرما دی، یہ مسئلہ آج ہمیں سمجھا دیا۔ آپ کا بیلنس ختم ہو جائے، دعا نہیں کر رہا، ایک مثال پیش کر رہا ہوں۔ آپ جائیں ایزی لوڈ والے کے پاس، بھائی 100 روپیہ لوڈ کر دو، وہ 100 روپیہ لے لے گا، آپ کو کیا دے گا؟ نمبر دینے اس نے، بولو تو 100 روپیہ موبائل کا پچھلا ڈھکنا کھول کر اندر تو نہیں ڈالتے نا جی، بلکہ جاتے ہیں ڈالنے والے کے پاس۔ وہ کیا کرتا ہے، 100 روپیہ خود رکھ لیتا ہے، آگے بٹن دباتا ہے تو پھر وہ نمبر ڈائل کرتا ہے، وہی جو ہے 100 کا متبادل بن جاتے ہیں، اور 15 روپے چھین لیتی ہے زورداری۔ آج کل 25 میں اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا خیر، جتنے میں جاتے ہیں کچھ ٹیکس میں گئے، باقی یہ بچے۔ موبائل بھی بولتا ہے ٹی 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 ٹی، جی وصول ہو گیا، جی مہربانی آپ کا شکریہ، پہنچ گیا میرے پاس۔ اب میں پوچھتا ہوں 100 روپیہ کھوٹا ہو گیا یا وہ بھی کام دے گا؟ اس کو روپیہ کام دے گا، ہمیں نمبر کام دے گا۔ روپیہ ادھر رہ گیا، نمبر آگے چلے گئے، ہم کہتے ہیں کھانا انہوں نے کھا لیا، ثواب آگے چلا گیا۔ تو میں نے کہا پہلے تو یہ بتاؤ کہ ہم کیا کہتے ہیں، ثواب پہنچتا ہے یا چیز پہنچتی ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو جب ہم نے یہ کہا ہی نہیں کہ چیز پہنچتی ہے، تو یہ کہنا کہ جب مرا ہوا جانور گھاس نہیں کھاتا تو ان کو ختم کی چیز کیسے پہنچتی ہوگی، یہ مثال ہی غلط ہے۔ ذرا ایک دفعہ زور سے پڑھ لیجیے، صوفیوں والا دروشی پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پڑھیے زور سے پڑھیے۔ اچھا، بندہ کہنے لگا کہ جواب تو ہو گیا لیکن مزہ نہیں آیا۔ کیا نہیں آیا؟ مزہ نہیں آیا۔ اور میں نے کہا چلو مزے لیتے ہو یا جواب لیتے ہو؟ تو سنیے چٹ پٹا جواب جی۔ اس نے کہا بیل مر جائے تو بیل مرنے کے بعد گھاس نہیں کھا سکتا جی، دوسرے جانور کا نام لیا، مرنے کے بعد اس میں گھاس کھانے کی صلاحیت نہیں۔ تو میں نے کہا مزیدار، جس کو تو سمجھتا ہے سننا چاہتا ہے تو ذرا یوں بھی سمجھ لے، بالفرض چیز بھی پہنچتی ہو تو ہم نے کب کہا ہے جو مر کر جانور بن جائے یا خود جانور مر جائے ان کے ختم پڑھو، اور ختم جانوروں کو نہیں ہوتے، بندوں کے ہوتے ہیں، نبی کے غلاموں کے ہوتے ہیں۔ جواب اور بھی ہے لیکن ٹائم کی نزاکت کے پیش نظر میں اس کو نہیں چھیڑتا، میں اگلے چند جملے عرض کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔
دو دلیلیں تھی ان کی، چوٹی کی دلیلیں میں نے سب کے سب آپ کے سامنے رکھ دی اور انتہائی دیانتداری سے، اور دونوں تصویر کے رخ آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب یہ ایک پہلو یہ رہ جاتا ہے کہ اگر ثواب پہنچتا ہے تو پھر آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کی؟ تو میں اس بارے میں ایک دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں پرابلم کیا ہے؟ کہتے پرابلم یہ ہے کہ ثواب ادھر سے پہنچاتے ہو، مرنے والا اگلے جہان میں ہے۔ ایک چک سے دوسرے چک میں پہنچانے کی بات نہیں، شہر سے شہر میں، ملک سے ملک میں پہنچانے کی بات نہیں، ایک جہان سے دوسرے جہان میں پہنچانے کی بات ہے۔ کیسے پہنچتا ہوگا؟ آئیے جناب مختصراً عرض کرتا ہوں، پہنچانا ہمارا دعویٰ نہیں جی، ہم نے کبھی نہیں کہا ہم پہنچاتے ہیں، اور ہم اسے کہتے ہیں کہ ڈر ایسے رہے ہو جیسے آپ کے ذمہ لگ رہی ہو۔ آج جیسے بندے تمہارے ذمہ بھی نہیں، ہمارا دعویٰ نہیں، ہمارا دعویٰ ہے اس ذات کے آگے ہاتھ اٹھانے کا، جھولی پھیلانے کا جو علی کل شیء قدیر ہے۔ تو اب بتاؤ رب کے لیے پہنچانا بھی اس کے لیے کوئی پرابلم ہے؟ تو آپ کیوں نہیں بولتے کیا پرابلم ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں جی، علی کل شیء قدیر رب جی، یوں کہو، میں آسان جملہ بولنا چاہتا ہوں، زمین کو پھاڑا گیا، کیڑے نکلے موٹے تازے، موٹا تازہ تب ہوگا جب کچھ کھایا پیا ہو، تو بند زمین کے اندر روزی کیڑے کو کس نے دی؟ پتھر توڑے گئے، پتھر سے کیڑے نکلے، کیڑے کے منہ میں چاول موجود تھا، تو بند پتھر کے اندر کیڑے کو روزی کس نے دی؟ ہم کہتے ہیں ہمارا کام ہے دعا مانگنا، ہمارا کام ہے ختم شریف پڑھنا، پہنچانا اس رب کا کام ہے جو بند پتھر کے اندر کیڑے کو روزی دے سکتا ہے۔ اگر بند پتھر کے اندر کیڑے کو روزی دے سکتا ہے تو بند قبر کے اندر صوفیوں کا ختم بھی پہنچا سکتا ہے۔ او جی پہنچا سکتا ہے اور ہوتا ہے، پہنچاتا ہے یہ اور ہوتا ہے، تو پہنچاتا دکھائے نا میں جی۔ آئیے میں یہ دکھانا چاہتا ہوں جی، اللہ پہنچاتا ہے، سکنے کی حد تک نہیں، امکان کی حد تک نہیں، واقعہ ہے یہ امکان وقوع خطا پر تھی والے مسئلے کا نہیں ہے، ذرا یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اب ذرا توجہ فرمائے، قرآن و سنت کے دلائل موجود ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس جہان والوں کی نیکی کو اگلے جہان میں پہنچاتا ہے۔ پہلے تو میں قرآن سے مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، مثال وہ پیش کرتا ہوں جس پر سب کا اتفاق ہے، اختلاف ہے نہیں اصولی طور پر۔ دیکھیے بھئی، نماز ایسی چیز ہے جس پر سارے کلمہ پڑھنے والے متفق ہیں، طریقہ مختلف ہوتا ہے لیکن فی نفس نماز پر اختلاف نہیں ہے، نماز کی فرضیت پر۔ تو نمازیں یا تو ہوتی ہیں فرض، یا ہوتی ہیں واجب، یا ہوتی ہے سنت موقدہ، یا ہوتی ہے غیر موقدہ، یا ہوتی ہے نفل معصور یا نفل سادہ، یا ہوتی ہے 4 رکعتی یا 3 رکعتی یا 2 رکعتی۔ میں کہتا ہوں ذرا توجہ فرمائے، کوئی نماز ایسی دکھائیں جو دعا کے بغیر ہو۔ میرے خیال میں پچھلے حضرات کوئی ذرا کوشش کر رہے ہیں، کوئی نماز تلاش کر لیں نماز کے بغیر، نماز دعا کے بغیر ہو۔ کوئی نماز ایسی نہیں جو دعا کے بغیر ہو۔ آخر میں دعا مانگنی پڑتی ہے، اور سبحان اللہ سیٹنگ بھی کیسی آخر میں، کیونکہ مزدور جب مزدوری کر لے، دہاڑی لیتا ہے شام کو، گویا اللہ نے فرمایا عارضی مالکوں کا کوئی کام کرے وہ بھی اس کو کچھ نہ کچھ دے کر بھیجتا ہے۔ مالک الملک ارحم الراحمین اکرم الاکرمین کا تم نے کام کیا، میں خالی لوٹا دوں، یہ میری شان کے لائق نہیں ہے، مانگو مجھ سے۔ آخر میں ہمیں دعا مانگنی پڑتی ہے، اور وہ دعا کون سی مانگتے ہیں؟ عموماً جو آپ دعا نمازیں اٹھا لیں کسی بھی مسلک کی، اس میں یہ دعا متفق علیہ طریقے سے لکھی ہوئی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی، میری خوش فہمیت بھی ساتھ مل جائے گے، ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ہے یا نہیں؟ اچھا، اب ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ بخاری میں دکھاؤ، مسلم میں دکھاؤ یہ دعا کہاں لکھی ہوئی ہے، اور جب قرآن میں لکھے تو بخاری مسلم میں کیا ضرورت ہے؟ اس کل بھی دیکھیں ذرا، وہ قرآن میں لکھے تھے کہ بخاری مسلم میں دکھاؤ،
اور بخاری مسلم میں دوسری حدیث کی کتاب میں آئے گی تو روایت ہوگی نا، روایت کا راوی ہوگا، اس پہ کلام چل پڑے گا، پھر بحثیں ہوگی پتہ نہیں صحیح ثابت یا نہیں. اور یہ تو آیت کی دعا ہے جس پر کلام ہو سکتا ہی نہیں. باقی رہا اس کو نماز کے اندر پڑھنا. جی بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، سرکار نے فرمایا نماز پڑھو، یوں پڑھو یوں پڑھو یوں پڑھو، جب آخر میں پہنچو دروشی پڑھ لو، ثم یدعو بما شاء، ثم یدعو بما شاء، جو چاہو مانگو. نمازی جو چاہے مانگے، یعنی دعا کی حضور نے پابندی نہیں لگائی، دعا پر پابندی ہے نہیں، جو مانگو. تو جو میں یہ بھی آگے کہ نہ آگے، اور خصوصاً اللہ کے خلیل کی دعا ہو، سورت ابراہیم میں موجود ہو، قرآن کا حصہ ہو، آیت کا اقتباس ہو، تو پھر اس کو کیوں منع کیا جائے گا؟ اب اس دعا کے حوالے سے ترجمہ پر غور فرمائے کہ دعا مانگی کیا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ سے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. مالک مجھے میری نسل کو نماز کا پابند کر دے، میری دعا کو قبول فرما. یہ ہو گیا جی پہلا حصہ. یہاں سلام تو نہیں پھر جاتا جی، آگے کہنا پڑتا ہے ربنا اغفر لی، مالک مجھے بخش دے. اب سوال یہ تھا کہ دعا شاید آگے نہیں پہنچتی، بس بندہ اپنے لیے مانگے، تو فرمایا آگے کہو والی والدیا، والی والدیا، میرے ماں باپ کو بخش دے، میرے ابے کو بخش دے، میری اماں کو بخش دے. الحیین المیتین کی قید بھی نہیں، لہذا المطلق یجری علی اطلاق ہی، زندہ ہوں تو بھی مانگو، فوت شدہ ہوں تو بھی مانگو. اب مسئلہ آگے یہ تھا کہ شاید ماں باپ کو خون کے رشتے کی بنیاد پر دعا پہنچ رہی ہو، اولاد جو ہے اپنے والدین کا، تو فرمایا فوراً فرمایا جو کہو وللمؤمنین، سبحان اللہ، وللمؤمنین، ہمت کر لو تھوڑی سی، وللمؤمنین. میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اسی لیے پڑھوا رہا ہوں، وللمؤمنین، لے مومنین کہ للمؤمنین. پھر سوچ لیں، پچھلے ڈر گئے، پتہ نہیں لے مومنین ہو، وہ سوچ میں پڑ گئے، یعنی کچی ہے ان کو ذرا تھوڑی سی، ذرا خود اعتمادی پیدا کریں. بولیے صحیح کیا ہے؟ وللمؤمنین قرآن کے لفظ ہیں، لے مومنین کا معنی اور ہے، للمؤمنین کا معنی اور ہے. کیونکہ للمؤمنین جو ہے یہ اصل میں تھا لے المؤمنین، جیسے الحمدللہ رب العالمین، یہ اصل میں تھا ربی العالمین، ربی العالمین. حمزہ وصلی درج کلام میں گر گیا. للمؤمنین، لے المؤمنین اصل میں تھا. الف لام کون سا ہے ذرا یہ بتاؤ؟ عربی گرامر کی روشنی میں الف لام کی 16 قسمیں ہوتی ہیں. ہمت کرو، 16 قسمیں، اور ہر قسم کا اپنا اپنا معنی ہوتا ہے، اپنا اپنا مفہوم ہوتا ہے. لہذا یہ فیصلہ کیا جاتا ہے معنی سے پہلے الف لام والا لفظ جو ہے کون سی قسم والا الف لام اٹھائے ہوئے ہے. یہ الف لام جمع سالم پر داخل ہوئی. مومنین، مومنین، مومن ایک ایمان والا، مومنان، مومنین دو ایمان والے. علامہ رضوی صاحب بھی گردانے پڑھتے تھے، میں نے کہا میں بھی پڑھ لوں. مومنون ایک ایمان والا، مومنان مومنین دو ایمان والے، مومنون مومنین رفع جری اور نسبی حالت میں، مومنون مومنین جی 3 4 5 6 7 8 9 حد 10. حقیقی معنی کے اعتبار سے 10 افراد پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، 10 سے اوپر نہیں ہوتا. اگر ہوتا نا لے مومنین تو معنی یہ بنتا یا اللہ اس مجمع میں اپنی مرضی کے 10 بندے چن کر ان کو بخش دے. تو بخشے سب کو چاہیے یا 10 کو چاہیے؟ کچھ تو سوچیں ذرا. سبحان اللہ، کیا فصاحت و بلاغت ہے قرآن کی. لے مومنین نہیں فرمایا تاکہ رفڑ نہ پڑ جائے. اگر جب مجازی طور پہ دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے، مناوبت بھی ہوتی ہے، لیکن وہ رفڑ پڑنا تھا. اللہ نے رفڑ ختم کر دیا، نزا کا ختم کر دیا. المؤمنین، للمؤمنین، الف لام جمع سالم پہ جب داخل ہو وہ بن جاتا ہے استغراقی. استغراقی کا کیا مطلب؟ معنی جمعیت باطل ہو گیا، اب استغراق کا مفہوم پیدا ہو گیا. استغراق کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی فرد ایسا نہیں جو اس میں شامل نہ ہو.
آپ کی بھی ہمت ہے، گرامر سمجھ گئے ہیں؟ آپ کی بھی ہمت ہے. اب معنی کیا ہوگا؟ للمؤمنین، اگر ہوتا للمؤمنین تو معنی ہوتا 10 افراد کو بخش دے اپنی مرضی کے. جب آ گیا للمؤمنین، 10-20 کی پابندی ختم، 50-100 کی پابندی ختم، 1000-1,00,000 کی پابندی ختم، کروڑ ارب خرب اوپر تک چلے جاؤ، الا ما لا حاجت اللہ. اب مانا یہ ہوگا للمؤمنین، مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، جتنے ایمان والے تھے، ہیں، ہوں گے، پیدا ہو چکے، ابھی پیدا ہونے ہیں، اس جہان میں چل پھر رہے ہیں، اپنی اپنی قبور میں سو چکے ہیں، الہی سب کو بخش دے. آمین. اچھا ایک بات ایمان سے بتا، یہ ختم شریف نہیں ہے چھوٹا سا، یہ جو ہم پڑھتے دعا پڑھتے آخر ختم شریف نہ ہو گیا ہے؟ تو اللہ بھی نماز ختم نہیں کرنے دیتا جب تک ختم نہ پڑھوا لے. اور مزے کی بات یہ قرات کے بارے میں تو گنجائش ہے جی اجتہادی مسئلے کے حوالے سے کہ امام کی قرات مقتدی کو بھی کفایت کرے گی، لیکن دعا کے مسئلے میں امام کی دعا مقتدی کی کفایت نہیں کرے گی. یعنی امام کو اپنی مانگنی پڑے گی، مقتدی کو اپنی مانگنی پڑے گی. تو اللہ نے فرمایا باہر تو تقریریں کرتا ہے، ختم نہیں پہنچتا، درود نہیں پہنچتا، دعا نہیں پہنچتی، چل بیٹھ تو بھی پڑھ، اپنے مقتدیوں سے بھی پڑھوا. وللمؤمنین. تو جب ختم پڑھنے سے نماز حرام نہیں ہوتی تو چاولوں کی پلیٹ کیوں حرام ہوتی ہے؟ میں نے کہا فائدہ بھی اٹھا لوں ان سے ذرا تھوڑا سا. ایک جملہ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں جی، میرے خیال میں ذرا ٹائم بالکل ہو گیا ہے. آخری جملہ اجازت ٹھیک ہے، نہیں تو میں پھر کروں گا، کوئی بات نہیں جی. اور پھر اس میں گھنٹہ لگ جائے تو پھر روکیے گا نہیں. ہاں یہ بھی ذرا سوچیے ذرا، لیکن گھنٹہ کون لگاتا ہے، میرے واپس بھی جانا ہے جی. دیکھیے اب میں ایک سیدھی سی بات عرض کرتا ہوں جس کو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے. ٹھنڈے دل سے مر جانا ہے، قبر میں جانا ہے، سانس ایک دفعہ جب نکل گئی واپس نہیں آنی. پھر افسوس کریں گے تو پھر افسوس کا فائدہ نہیں ہوگا. قیامت کے دن لوگ اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے چبائیں گے، کاٹیں گے، لیکن اللہ فرماتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لہذا عقیدہ ابھی سے صحیح کر لو. جو لمحات ہیں زندگی کے ان کو غنیمت سمجھ لو. اور میں کہتا ہوں آج تک